बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन है अगस्त की 30 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने रात गए एक अदद वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो में ख्वाजा साहब ने अपने नाकाम होने का एतराफ़ किया। ख्वाजा साहब ने अपने बेबस होने का एतराफ़ किया, इस मुल्क में ताकतवरों के राज का एतराफ़ किया और ख्वाजा साहब ने हाथ खड़े कर दिए दोनों वज़ीर दिफा होते हुए। ख्वाजा साहब क्या कहते हैं और ख्वाजा साहब की इस पोस्टेड वीडियो में क्या नज़र आ रहा है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा मजबूरी की शादी, सीनियर सियासतदान का ऐलान, मजबूरी की शादी, और ये पूरा मुल्क देख रहा है, एक तमाशा है, इसकी बात करेंगे। ये जो साइकिलिस्ट की वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, इस वीडियो के हवाले से बात हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वीडियो की बात करेंगे। और अहम तरीन मामला है रावला कोर्ट का, रावला कोर्ट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो साइकिलिस्ट, ख़वातीन साइकिलिस्ट नज़र आई हमें सड़कों पर, बताया जा रहा है कि ये गालिबन गुजरांवाला की वीडियो है। उनके पीछे पंजाब पुलिस के लोग हैं, डॉल्फिन फोर्स के लोग हैं, पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं। साइड पर आपको ख़वातीन पुलिस अहलकार वर्दी में मलबूस वो भी नज़र आ रही हैं। लेकिन एक खातून है आगे और वो वर्दी में नहीं है। उन्होंने बतौर साइकिलिस्ट कुछ प्रोटेक्टिव गियर जो है वो पहना हुआ है, साइकिलिंग कर रही हैं। सड़क पर सिर्फ ये लोग हैं और जो वीडियो पर गाने वगैरह लगे हों, उससे ऐसा लगता है किसी ने टिकटॉक बनाई है। लेकिन बाद में पता चला कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब का, हुकूमत पंजाब का, उसके तहत एक आगाही मुहिम थी। उस आगाही मुहिम में हुआ ये कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अहकामात के तहत पंजाब पुलिस ने ये साइकिलिंग एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में हिस्सा लिया था। लेकिन इन खातून पर जो आगे मौजूद हैं, गालिबन कोई पुलिस ऑफिसर हैं, क्योंकि इसमें हमें CTO साहिबा आयशा साहिबा भी नज़र आ रही हैं जब बाद में इसकी ग्रुप तस्वीरें आईं। मगर ये जो खातून आगे आगे थीं, ये कौन थीं नहीं पता चला, कौन सी ऑफिसर हैं नहीं पता चला। लेकिन लोग जो बातें कर रहे थे ना कि टिकटॉक बन रही है, किसी खातून ने अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए पूरे महकमे को गुलाम की तरह लगाया हुआ है। ये क्यों है? इसलिए कि आप देखिए तो आपको अक्सरियत से लोग वर्दी में नजर आएंगे, मगर ये खातून ऐसा लग रहा था कि वर्दी में नहीं, ये किसी अपनी एक्टिविटी के लिए निकली हैं और साथ में पुलिस को इन्होंने ज़ाती गार्ड्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हमने देखा है बॉलीवुड फिल्म्स में कई दफ़ा होता है कि कोई अमीरज़ादा या अमीरज़ादी जो है वो सड़कों पर हो और उसके पीछे साइकिलिंग करते हुए उसके मुलाजमीन वगैरह जो हैं वो मौजूद हों अपनी गाड़ियों में उसकी हिफाजत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही मंजर था। इसके ऑप्टिक्स सही क्रिएट किए जाते तो ये इस तरह की तनकीद का बायस ना बनता, लेकिन बहुत बुरी तरह से तनकीद की जा रही थी। और इन चीज़ों की तशहीर कीजिए, अखबार में इश्तिहार देना है, एक सेहतमंद एक्टिविटी को प्रमोट करना है, तो इन चीज़ों की तस्वीर दीजिए, इनके इश्तिहार दीजिए, इनको प्रमोट कीजिए, बजाय इसके कि एक खातून की प्रमोशन पे सारा वक्त, सारा पैसा, सारी एनर्जीज लगा दी जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट की और वीडियो में दिखाया उन्होंने कि सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। उन गड्ढों के इर्द गिर्द जो है वो टेप लगाकर जो इस जगह से दूर रहा जाए वो भी वार्निंग जारी कर दी गई है। ख्वाजा साहब कहते हैं एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम PICIIP है, जिसने सैकड़ों डॉलर का वर्ल्ड बैंक का कर्जा 2 शहरों सियालकोट और साहिवाल में कई साल से काम हो रहा है। काम की क्वालिटी का अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा लें। ये सियालकोट में खादिम अली रोड है और इसके नीचे PCCIP के ठेकेदार ने पाइप डाले हैं। अब ये PICCIIP है या PICCIP है, ख्वाजा साहब खुद बता देंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने पाइप डाले हैं। इससे बाकी काम की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहर के बाहर डिस्पोजल बनी है लेकिन सिस्टम अभी चालू नहीं। ठेकेदार ताकतवर है, आप अंदाज़ा लगा लें। वो हमारी पार्लियामेंट के रुकन भी हैं। दौलत की कोई इंतहा ही नहीं, शायद ही किसी का एहतसाब हो सके। मेरा हल्का है, आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है। ख्वाजा साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इसमें। आपका हल्का है, आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है।
اگر کوئی اور ہونا تو آپ کہتے ہیں غیرت کھا، شرم کھا، بے غیرت آدمی، آپ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ نام تک نہیں لکھ سکتے. آپ یہاں نام تک نہیں لکھ سکتے. آپ اسے کہتے ہیں ٹھیکیدار ہے، آپ اسے کہتے ہیں طاقتور ہے، پارلیمان کا رکن ہے، کوئی سینیٹر ہوگا، کوئی قومی اسمبلی کا رکن ہوگا. یہ تمام باتیں بتاتے ہیں آپ. لیکن شریک جرم ہیں آپ لوگ. اسی لیے آپ پوری مخبری نہیں کر رہے خواجہ صاحب، آپ نام نہیں لکھ رہے. اور کام آپ خود بتا رہے ہیں کئی سال سے ہو رہا ہے. اور یہ ایک انٹرمیڈیٹ سٹیز کے لیے پروگرام ہے جو اسپانسرڈ پروگرام ہے، تو پیسہ بھی اپنا نہیں ہے. یعنی جو اتنے بڑے بڑے دعوے نا، پنجاب بدل دیا، چینج کر کے رکھ دیا، چند اشتہار، چند سڑکیں، چند چیزیں، اور اس پر یہ کچھ کرائے کے، باقاعدہ طور پر کرائے کے کانٹینٹ کریٹرز سے یہ کہلوانا کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس وقت ایک شخص کی مخالفت میں سارا نظام ہے، تو اس لیے آپ لوگ مجبوری بنے ہوئے ہیں. آپ لوگ مجبوری بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو کرائے کے آتے ہیں نا کانٹینٹ کریٹرز، اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش ہے. اسٹیبلشمنٹ مثالیں دیتی ہے کہ ان جیسے بنو. یہ آپ جو مثالیں دیتے، یہاں آپ اپنے شہر میں لوگوں کے ووٹ، قومی خزانہ، پھر اس کے بعد پیسے کا ضیاع، کسی غفلت برتنے والے کی غفلت، اس کا مجرمانہ کردار، سب چھپا گئے. آپ سب چھپا گئے. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ہاں جو سنگھیڑا صاحب گرفتار ہوئے، تو آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب کے پاس، پھر آپ سی ایم صاحبہ کے پاس، پھر آپ اس کے پاس، پھر آپ اس کے پاس، پھر آپ ناراض ہو رہے تھے. یہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ ہے، پرتگال میں جائیدادیں لے کر بیٹھ گئے. یہاں آپ ایک نام نہیں لے سکتے خواجہ صاحب. وزیر دفاع ہوتے ہوئے، فوج کا محکمہ آپ کی منسٹری کے نیچے، اور آپ نام نہیں لے سکتے. پھر آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں چیزیں ٹھیک کریں گے. آپ نے بس ایک ہی بات ٹھیک کی تھی، ہائیبرڈ نظام ہے، ہائیبرڈ نظام ڈیلیور کر رہا ہے، چلے گا. کاش کے پہلے سے چل رہا ہوتا. یہ آپ نے واحد بات تھی جو ٹھیک کی تھی خواجہ صاحب. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو ندیم افضل چند صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اور نون لیگ کی اس وقت جو سچویشن ہے، ہمارا جو اتحاد ہے، یہ مجبوری کی شادی ہے. مجبوری کی شادی ہے، اور یہ ہم مجبور ہیں کہ سسٹم کو چلنے دیں، سپورٹ کریں، وگرنہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. انہوں نے کہا ویسے بھی کولیپس کرنے کے قریب ہے. بیٹھے ہوئے تھے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سسٹم کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے، ہم سسٹم کو گرنے نہیں دیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے سمبڑیال کے الیکشن میں بتایا کہ نون لیگ نہیں جیتی. یعنی جو کاغذ ہے اس پر نون لیگ کی فتح کا اعلان ہوا، لیکن بتایا نون لیگ نہیں جیتی. ہم کو بھی ووٹ نہیں ملا، نون لیگ کو بھی ووٹ نہیں ملا. تو ووٹ کس کو ملا؟ فاخر نشاد گھمن کو، پاکستان تحریک انصاف کو. یعنی میاں نواز شریف صاحب کی اس سے زیادہ عزت افزائی ان کی جماعت کی کیا ہوگی کہ آپ کے ساتھ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، جن کا پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ نے بنوایا، جنہوں نے آپ کی حکومت بنوائی، وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جیتے. بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سسٹم کو گرنے نہیں دے گی. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار کہوں گا، آپ اور یہ سارا نظام اس وقت یونائٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک شخص کی مخالفت میں آپ لوگ یونائٹڈ ہیں، اور اس شخص کی مخالفت میں یونائٹڈ ہونا آپ کی مجبوری اس لیے ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. 88-90% لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو آپ لوگ یہ جو اپنی مجبوری کی شادی ہے، یہ چلانے پر مجبور ہیں. اور چند صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے چل جائے گی؟ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سیاست کو بھی، اس سسٹم کو بھی. پی ٹی آئی میں آپ رہ کر آ چکے ہیں، آپ تمام چیزیں جانتے ہیں. یہ چیزیں نہیں چل پاتی. اب تو ہمارے یہاں مفتی عبدالقوی جیسے، وہ جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے حرم شریف میں ہاتھ چومے، مسجد نبوی سے وہ الٹے قدموں آ رہے تھے کہ کہیں پیٹھ نہ ہو جائے، احترام اور احتیاط کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو کہنے لگے کہ میں نے ہاتھ چومے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے. اور مفتی عبدالقوی صاحب جو پرانا واقعہ تھا وہ یاد کرتے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اب جلد احتساب ہوگا اگلے 5 برسوں میں. اور 5 برسوں کی بات ہو رہی ہے اب، کہ نون کا، پی پی کا، اس سسٹم میں موجود تمام لوگوں کا احتساب ہوگا. یہ ایک ایسا مذاق ہے کہ جو بار بار ہوا اس ملک کے ساتھ. وہ جو تھا نا، آواز دے کے چھپ گئی ہر بار زندگی، ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے. تو یہ بار بار ہوا ہے، اور نہیں ہوا
وگرنہ یہ نظام ٹھیک ہونا ہوتا، یہ احتساب ہونا ہوتا، یہ چیزیں بہتر ہونا ہوتی تو ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ تو اب کی بار ایک بار پھر امید ہے، ایک بار پھر ٹرک کی بتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آئی وش، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جہاں انصاف کے تقاضوں کی ہم بات کرتے ہیں، مغرب کی جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں، فرد کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں بھی اپنے لوگوں کو یہ آزادی، یہ انصاف، یہ بہتر زندگی دینی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے چل رہا ہے، نہیں چل سکتا۔ ہم نے بار بار یہ ناکامی حاصل کر کے دیکھ لی ہے، ایک بار پھر ہم دیکھ لیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں، اس ملک کے عوام ہیں، اس ملک کے عوام ہیں۔ ان کو کتنا رگیدا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں چل سکتا، لیکن ضد ہے کہ چلانا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ میں آخری چیز آپ سے عرض کروں، ایک بار پھر دیکھیے، کچھ جگہوں پر ہوتا ہے اس ملک کے مالک، اس ملک کے عوام، وہ اپنا حق لے لیتے ہیں، کچھ جگہوں پر وہ لینے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن جلد یا بدیر یہ کام ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ ایسے چل نہیں سکتا جیسے چلایا جا رہا ہے۔ مثال کیا ہے؟ ایک بار پھر ہمارے سامنے مثال ہے راولا کوٹ کی۔ وہاں کچھ نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس تھے، پولیس نے گرفتار کر لیا، اور جس طرح پنجاب میں ہوتا نا، گرفتار کرو اور جو سب سے بڑے مقدمے چل رہے ہیں وہ مقدمے ڈال دو، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا اور کچھ اور چیزیں ڈال دو۔ وہی کام کیا گیا، شہر بند ہو گیا۔ جمعے کے روز شہر بند ہو گیا، لوگ نکل آئے، الٹیمیٹم دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت بڑے مظاہرے ہوئے، اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ کوئی لاٹھی ڈنڈا نہیں، پتھر نہیں، پرامن جائیں گے، گرفتاریاں دیں گے، جیلیں بھریں گے۔ سسٹم گھٹنے ٹیک چکا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے گزشتہ کچھ عرصے میں 3 بار۔ ایک بار پھر ممکن ہے، ایک بار پھر ممکن ہے کہ یہ لوگ سسٹم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں، اور یہ جگہ جگہ مجبور کریں گے۔ ایوب خان گیا تھا، پریشر آیا تھا، جانے پر مجبور ہوا تھا۔ یحییٰ خان گیا تھا، کولیپس ہوا تھا، یحییٰ خان گیا تھا، جانے پر مجبور ہوا تھا۔ مشرف گیا تھا، اندر سے سسٹم ہلا دیا گیا، سپورٹ بھی کر دی گئی، بگاڑ بھی پیدا کر دیا گیا، لیکن ایک طرف ہے ساری جنتا، ایک طرف ہیں چند لٹیرے، بولو اب تم ساتھ ہو کس کوئی۔ یہ ترانے کی شکل میں اعتزاز احسن پڑھتے چلے جا رہے تھے، گونج رہا تھا۔ مشرف جانے پہ مجبور ہو گیا تھا، وہ جو مکے لہراتا تھا وہ جانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس ملک سے چلے جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تھنگس چینج، یہ انگلش میں کہا جاتا ہے نا، نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج، تو وہ چینج آنے کے لیے ہوتا ہے، آتا ہے۔ راولا کوٹ میں، آزاد کشمیر میں کئی بار آیا ہے، اس ملک میں آگے بھی آ سکتا ہے۔ اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے امجد اسلام امجد صاحب کی نظم کی وہ لائنز، کہ زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے، زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔